بھائی مجمع جوڑنے والے جو آپ جماعت حرکت میں آئیں تو وہاں جا کر میں خوشامد کر کے اندر لاؤ. آ جاؤ نہیں، جماعت بن کر چلو. جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ہر ایک کے پاس جماعت بن کے جاؤ اور اسے پیار محبت سے سمجھا کر انہیں مجلے میں لاؤ اور مجلے تک پہنچاؤ. بھائی ادھر ادھر بیٹھنے والے وہاں سے آگے آ جاؤ. آپ حضرات وہاں بیٹھو گے، آپ کے ساتھ دوسرے کام وہیں بیٹھیں گے. آپ مجلے میں آئیے. جب اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق دی ہے تو ایک مجلے میں آ کے بیٹھنا چاہیے. اپنی مرضی پر تو دنیا کا کام کرتا تب بھی آدمی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دین کے کام میں اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے، نبی کے طریقے پر بات سننی چاہیے. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ آدمی مجلے میں آگے بیٹھے، مل کے بیٹھے، بیچ میں جگہ نہ چھوڑے. احمد پٹیل. ہاں، ہدایت تب ملے گی وہی تو ہوتا تو. اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت کریں گے، اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں پیارے نبی، اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پائیں گے. ہر کام میں حضور کی اطاعت ضروری ہے، طریقے پر چلنا. ہمارا حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری تو نمازیں حضور کے طریقے پر نہیں ہے. اپنی مرضی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. کبھی کسی مولوی صاحب سے جا کے پوچھتے بھی نہیں کہ حضور کے طریقے پہ نماز کیسے ہونی چاہیے. اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کھوٹا سکہ کہیں چلتا نہیں ہے. ہاں، ایسے نماز بھی حضور کے طریقے کے خلاف ہوگی تو اللہ کے نہیں چلے گی. تبلیغ کی بات یہی ہے کہ ہم محنت کر کے اپنا ایمان پر محنت کر کے وہ ایمان بنائے جو ایمان اللہ ہم سے چاہ رہا ہے. ایمان کے دعوے سے ایمان والا نہیں بنتا آدمی. ایمان کی محنت کر کے ایمان جیسے اللہ چاہتا ہے ایسا بنائے وہ، تو پھر وہ ایمان والا بنتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے ایک بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ایمان، ایسا ایمان بناؤ اور ایسا ایمان لاؤ جو ایمان میرے نبی کے صحابہ کے پاس تھا. میرے نبی کے صحابہ کے پاس جو ایمان تھا وہ ایمان بالغیب تھا. غیب پر ایمان. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی، اس پر یقین کرنا، اس پر ایمان لانا. سب کچھ اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے. چاہے ہماری آنکھیں کہیں سے بھی ہونا دیکھ رہی ہو، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. ہاں، اس دھوکے سے نکلنا اور نبی کی خبر پر یقین کرنا کہ اللہ کے نبی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ پوری کائنات کا ایک ہی مالک ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اسی کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہر انسان، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس یقین کو دل میں اتارنا، ہاں، یہ محنت چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے اس محنت میں اپنی امت کی ہر فرد کو لگایا جس کے نتیجے میں اندر یقین بنا. اور یہ انسان کی فطرت ہے، جو دل میں آتا ہے آدمی وہی کرتا ہے. دل میں بات آنی چاہیے تو آدمی کے لیے قدم اٹھانا آسان ہے. ہاں، دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آدمی اللہ کے نبی کی بات پر چلے گا. جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، آدمی وہی کرے گا. ہر کام میں لباس وہی پہنے گا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے. چہرہ مورا ایسا ہی بنائے گا
جیسا اللہ کو پسند ہے اللہ کے نبی کو پسند ہے. کاروبار ایسے ہی کرے گا جیسے اللہ کو اللہ کے رسول کو پسند ہے. زندگی کا ہر کام اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرے گا. یہی بات لا الہ الا اللہ محمد کلمہ زندگی کے ہر شعبے میں کلمہ آنا چاہیے. کلمہ آنے کے مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھے آدمی کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے, اور اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھے کہ میرے نبی کا کیا طریقہ ہے اس کام میں. ان دو کی رعایت کر کے آدمی زندگی گزارے. اسی کا نام اللہ کا بندہ ہے اور اسی کا نام عبادت ہے. آدمی زندگی کے جس کام میں اللہ کے حکم کی رعایت اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو سیکھ کر اس کے مطابق کرے گا اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے, وہ عبادت ہے. مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے. مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں. ہر چیز ہر عمل عبادت ہے. لیکن عبادت کب ہے؟ جب مسلمان اپنی مرضی کے مطابق نہ کرے, دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر نہ کرے, بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو سیکھ کر اس کے مطابق کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے کہ اللہ راضی ہو. مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں اور دنیا کے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں, میرا اللہ راضی ہو ہر کام میں. جب یہ تین چیزیں کسی عمل میں آ جائے تو وہ عبادت ہے. چاہے وہ تجارت ہو, چاہے وہ شادی ہو, چاہے کھانا ہو پینا ہو. چلنا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر آدمی چلنے میں اللہ کے حکم کی رعایت کرے, نبی کے طریقے میں چلے کہ میرے اللہ نے مجھے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اکڑ کے مت چلو, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کر مت چلو. ہاں, اب آدمی زمین پر اکڑ کے نہ چلے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے. کتابوں میں یوں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی, آپ پورا قدم اٹھاتے تھے اور پورا قدم رکھتے تھے. پورا قدم اٹھا کر پورا قدم رکھتے تھے. یوں نہیں چلتے تھے آپ ایڑی سے کہ پہلے ایڑی رکھی پھر چلتے ہیں, پورا پنجا. اب اس کو کچھ کرو صحیح کیا ہے یہ, یا پھر اس کو یہ اگر تکلیف ہوتا ہے تو اس کو ہی کرو کچھ. یہ تو بند ہے. تو یہ دو چیزیں بس کافی ہے ہر کام میں, چلنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں. کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے, لیکن کھانا کیا کھانا کہ حلال کھاؤ, حرام مت کھاؤ. کھانے میں کھانا کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے یہ تحقیق کرو. جتنے بازاروں میں کھانے ملتے ہیں ان بازاروں کے کھانے کی تحقیق کرو, اس میں کیا ڈالا گیا ہے اور یہ کھانے کون سے ہیں. کمپنیوں میں سے بہت سی چیزیں بن کے آتی ہیں, چاکلیٹ موکلیٹ پتہ نہیں کیا کیا, ہاں, اور کھانے بن کر آتے ہیں ریڈی میڈ. ان کو کھانے سے پھر تحقیق کرو یہ کمپنی میں بنے اس میں کون سے اجزاء ہیں, کیا کیا چیز ڈالی گئی ہے. حرام چیز تو نہیں ڈالی گئی اس میں. ہاں, باہر ملکوں میں مسلمان کوئی بھی چیز بغیر تحقیق کی خریدتا نہیں ہے. اس لیے کہ دین کے دشمن یہودیوں کی پہلی فکر یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے, حرام جانا چاہیے. اس لیے باہر ملکوں میں باقاعدہ مسلمان جو ایک قانون بنائے کہ ہر چیز کا فارمولہ لکھو اندر کیا ڈالا گیا ہے, وہ فارمولہ دیکھتے ایسے کیا ڈالا گیا. پھر علماء اس فارمولے کے اعتبار سے وہ ہے یا غلط ہے اس کو لیبورٹری میں باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں
اور تحقیق کرنے کا وجہ اطمینان ہوتا ہے کہ فلاں کمپنی کی فلاں چیز یہ حلال ہے اور یہ کھا سکتے ہیں. یہ باقاعدہ اپنی پبلک میں بات عام کرتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو سمجھتے ہیں. مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا اسکول میں کوئی بھی چیز تم کو کھانے کو دے وہاں کھانا مت، یہاں گھر لانا، اور یہاں گھر لا کے پھر ہم کہیں تو کھائیو. تو ان کے بچے وہاں جو بھی چاکلیٹ موکلیٹ کھانے کی جو بھی چیز ہے وہ کبھی وہاں کھاتے نہیں ہیں. اپنے دفتر میں لے کر آتے گھر اور ماں کو دکھاتے کہ اماں یہ کھاؤ. پھر وہ ماں دیکھتی ہے اس کا فارمولا کہ حلال کے حرام ہے. ہاں اب بہت ساری کوالٹی مت دیکھ حلال ہے کہ نہیں ہے، پھر بعد میں ساری کوالٹی دیکھیو. ہاں کمپنی کون ہے پڑھے یہ تیرے دین کو ختم کرنے کی اسکیم تو نہیں سوچ رہی ہے. تو کھانے میں کمانا حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں. اور جو چیز کھا رہے وہ حلال ہونی چاہیے. ہاں اب ایک آدمی چور ہے، وہ چوری کر کے لایا مرغیاں اور اب بیچ رہا ہے. تو مرغیاں تو حلال ہے لیکن طریقہ غلط ہے نا، حرام طریقے سے مل رہی ہو. چوری کا مال خریدنا بھی حرام ہے اگر پتا ہو تو، چاہے وہ بنگال چاہے کچھ بھی ہو. حلال کمانا فرض ہے، اور حلال کمانے کی آدمی کوشش کرے گا اس کو اتنا ثواب اللہ دے گا جتنا فرض ادا کرتا ہے کام. نماز فرض ادا کرتا ہے نا، فرض نماز پڑھتا ہے، اس فرض نماز میں کتنا ثواب دیتا ہے اللہ. ایسے اتنا ثواب یہ حلال طریقے سے کمائے گا اس پر اللہ دے گا. حلال کماؤ گے اللہ اس میں برکت دے گا. اور یہ حلال کے لقمے جب پیٹ میں جائیں گے تو اس سے اللہ کی اطاعت کا، خدا کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا. ہاں پھر گناہوں کے جذبات نہیں پیدا ہوں گے کہ وہاں گھومنے جاؤں وہ دیکھنے جاؤں، وہ نہیں ہوگا. اندر اللہ کی اطاعت کا، بندگی کا، نیک کاموں کے کرنے کا یہ جذبہ اندر حلال کمائی سے پیدا ہوگا. حلال کمائی سے بچوں کو پالو گے نا تو یہ بچے تمہارے فرما بردار بنیں گے. اسے بند کرو نا یار، یہ اس کو بند کر دو، یہ جو جلا رکھی تم نے یہ اتنا کافی لائٹ، وہ سب کو پریشان کرنے کے وقت کیڑے آنا بند کر دو نا، آنے کی ضرورت ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ جو آج کل ہماری زندگیوں میں گناہوں کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہوتے ہیں، ہماری بیویاں ہماری عورتیں بے قابو ہو رہی ہیں، اس سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کمانے میں احتیاط نہیں ہے. کمانے میں احتیاط نہیں ہے کہ کہیں حرام کام نہ ہو، جھوٹ نہ بولوں، میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، میری کمائی غلط نہ ہو جائے، سود اور میں دوسری جگہیں سے میری کمائی نہ ہو، حلال ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھو، ہر ایک کی کمائی، ہر ایک کی روزی اللہ کے یہاں طے ہے. اتنی روزی اس کو ملے گی جتنی اس نے طے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی. اور اللہ نے اپنے بندوں کی جو روزی طے کی ہے وہ حلال کی ہے، حرام نہیں کی ہے. ہاں آدمی جب حلال روزی کمانے کی فکر اور نیت کر کے کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو حرام سے بچنے کے لیے فکر کرے گا، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اس میں بھائی میرا عزیز ہو، یہ
ہم اپنی زندگی کو ہمیں اللہ نے دنیا میں عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. مسلمان اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے، وہ بھی دنیا میں کمانے اپنی دکانوں میں کاروبار میں جاتا ہے، اور مسلمان بھی دنیا میں کمانے کے لیے اپنی روزی کے لیے جاتا ہے. دونوں کے جانے میں فرق ہے. وہ مال اور دنیا کمانے کی نیت سے جاتا ہے، اور اس کے یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے حلال حرام، اس کی کوئی نہیں ہے. اور مسلمان اپنے کاروبار میں جاتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں اور اس کو حاصل کرنے کی محنت کروں، اس کے لیے کوئی اسباب اختیار کروں. ہاں، تو کاروبار میں جائے گا وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے جائے گا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے جب جائے گا تو کاروبار میں اللہ نے جیسے کہا ایسے لگے گا. جب اللہ چاہے گا تب لگے گا. اذان ہو گئی کہ میرے اللہ نے میرا حکم یہ آیا ہے کہ میں اپنی دکان کو چھوڑ کے نماز پڑھنے جاؤں. وہ اپنی دکان کو چھوڑ کے جائے گا نماز پڑھنے. اب نماز اپنی نہیں چھوڑے گا. ہاں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. جب یہ اپنی کاروبار میں کپڑے پہننے ہیں، لیکن کیسے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے، اور نبی نے اس کو بتایا ہے کہ ایسے ہی کپڑے پہننا چاہیے. اور اتنے ہمارے کپڑے بھی حد ہے. ہاں، ہم اگر سروال پہنیں گے تو سروال کی حد بتائی حضور نے صحابہ کو، کہ یا تو تم اپنی سروال کو آدھی پنڈی تک رکھو، یا اس سے اور نیچے رکھو، یا پھر تم اپنی ازار کو تمہارے پنجے کا جو تمہاری دو ابڑی ہوئی ہڈیاں ہیں جس کو کہتے ہیں گھونٹی، اس گھونٹی تک اپنی ازار کو رکھو. اس سے نیچے کی گنجائش نہیں ہے مرد کے لیے. اور عورتوں کے لیے گھونٹی سے اوپر پہننے کی گنجائش نہیں ہے، انہیں گھونٹی چھپانی ہے. گھونٹی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہو گھونٹی؟ ہاں، یہ ابری ہوئی، یہ تو جو ابری ہوئی ہے نا اس کو گھونٹی کہتے ہیں. ہاں، اس کو عربی میں کاف کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی فرمایا ما تحت الکعبین فهو فی النار. جو گھونٹی سے نیچے اپنی ازار کو، اپنی سروال کو، اپنی لنگی کو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے بڑے بوڑھے ہو گئے، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک ان کی ازار اونچی نہیں ہوئی. اور حضور نے ایک مرتبہ ایک صحابی نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے وہ آئے تو جاؤ پھر سے نماز پڑھو. آپ نے واپس کیا نماز پڑھنے کے لیے. وہ نماز پڑھ کے پھر آئے، آپ پھر جا کے پڑھو. تمہاری نماز نہیں ہوئی. 3 مرتبہ حضور نے واپس کیا ان کو. وہ صحابی نے کہا حضور مجھے پتہ نہیں آپ میری بھول کون سی ہے جس کی بنا پر میری نماز لوٹا رہے ہیں. حضور نے کہا یہ تیری ازار، یہ تیری لنگی نیچی ہے، گھونٹی سے نیچے ہے، اسے اونچی کر اور نماز پڑھ. لیکن یہ اونچی کرنا نماز میں نہیں ہے. باہر بھی ہماری ازار اونچی رہنی چاہیے. ہاں، ہر چیز کا ہمارے یہاں ایک حد ہے. حد. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ زندگی میں سیکھنے کی ضرورت ہے. مرنے سے پہلے موقع ہے. مرنے کے بعد پھر آدمی پچھتائے گا یہاں صحیح زندگی کر کے گیا نہیں. ہاں، ایمان ایسا بنانا جس ایمان کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے وہ ایمان بنانے سے بنے گا. اللہ تعالیٰ شانوں نے ہدایت کے لیے اور ایمان کے لیے محنت کو شرط قرار دیا ہے کہ محنت کرو. والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں ہمارے نبی کے طریقے پر محنت کرے گا ہم اس کو ضرور ہدایت دیتے رہیں گے. اپنی ایمان کو بنانا.
حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے نماز کون سی مانگی؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو ایسی نماز پڑھو۔ کبھی جا کے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضور کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ ہاں، حضور نے جیسے نماز پڑھی ہے، نماز میں آپ کھڑے کیسے رہے ہیں، وہ سب کتابوں میں موجود ہے حدیث کی، کہ حضور کا قیام آپ کھڑے کیسے رہتے تھے، آپ رکوع میں رکوع کیسے کرتے تھے، آپ رکوع سے اٹھ جب کھڑے ہوتے تو کتنا دیر کھڑے رہتے تھے، آپ سجدے میں کیسے جاتے تھے اور سجدہ کیسا کرتے تھے، ایک ایک چیز حدیث کی کتابوں میں صحابہ نے محفوظ کی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی جو کہا میری نماز میری جیسی نماز پڑھو، تو اللہ نے اس کو قیامت تک محفوظ کیا ہے۔ اپنی نماز کو سیکھنا، اس ایسی نماز بنانا ظاہر میں ہمارا رکوع صحیح ہو، ہمارا سجدہ صحیح ہو، ہمارا قیام صحیح ہو، یہ نہیں کہ ہم جیسے وہ کیا کھڑے ہو گئے۔ ہاں، جب ہم چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں مدرسے میں تعلیم اسلام جب پڑھتے تھے تو استاد ہم کو کہتے تھے کہ جب کھڑے رہو نا تو دونوں قدموں کے درمیان میں 4 انگل جگہ رکھو، زیادہ چوڑے مت رکھو، سکھایا جائے گا باقاعدہ۔ اور عملی طور پر سکھائی جاتی تھی نماز، کیسے کھڑا ہونا، آدمی اللہ کے سامنے ایسا کھڑا ہو جیسے کہ کوئی عاجز آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس سامنے آدمی کیسے کھڑا ہوتا ہے نا، ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، ادب سے کھڑا ہونا چاہیے، سینہ تان کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، جھک کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اپنے ہاتھ کہاں باندھنا، کہ ناپ کے نیچے ہاتھ ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ ناپ کے نیچے ہونا چاہیے نہیں۔ عجیب عجیب طرح سے آدمی نماز پڑھتا ہے۔ ہمارا تو ایک ہی طریقہ نماز کا، وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسے سمجھنا سیکھنا، یہ جماعت میں نکلنا اس لیے ہے ہمارا کلمہ صحیح ہو، ہمارا ایمان صحیح بن جائے، ایسا اتنا ایمان ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ جو ایمان ہمیں حرام سے بچا لے، جو ایمان ہمیں اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے، جو ایمان ہمیں دکان پر جانے سے پہلے دل میں یہ بات پیدا کر لے کہ مجھے حلال کمانا ہے، مجھے حرام نہیں کمانا۔ ہاں، جس ایمان سے ہمارا ایمانی جذبہ بنے۔ ایمانی جذبہ کیا ہے؟ کہ ایمانی جذبہ یہ ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا حکم معلوم کرے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ بچوں کی شادیاں کرتے ہو تو شادیوں کی پہلے یہ پوچھو اللہ کا کیا حکم ہے، شادی ہمیں بچوں کی کیسی کرنی چاہیے، نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اگر اپنی شادیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی کے طریقے میں کرو گے، تمہاری ان شادیوں میں برکت آئے گی اور تمہارے گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ شادی معمولی، شادی تو ایک عمل ہے، اس کا اثر ہے، اور اس کا اثر یہی ہے میرے دوستو کہ اب اس طریقے سے شادیاں کرو گے تو تمہارے لڑکوں اور لڑکیوں میں آپس میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالی کا محبت، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ یہ شادیاں تمہارے خاندانوں میں جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ یہ شادیاں تمہارے خاندانوں میں الفت محبت کے پیدا ہونے کے ذریعے بنے گی۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ وہ
اس نکاح میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی برکت ڈالی جاتی ہے. جو نکاح سادہ ہو، جس میں سادگی ہو، کم خرچہ ہو، لوگوں کو تکلیف کم ہو رہی ہو. ہاں، اپنی ہر چیز کو نبی کے طریقے پہ لانا. یہ تبلیغ کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہر مسلمان بھائی اپنی زندگی کو اللہ کی طاعت والی بنائے، اور اپنی زندگی کا ہر کام رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اور صبح سے اٹھ کر شام کو سونے تک جتنے کام کر رہا ہے وہ کام اپنی مرضی سے نہ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق کرے اور نبی کے طریقے پر کرے. اس کا نام مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں اسلام ہو. اسلام کے معنی جس کی زندگی میں اپنے نبی کے طریقہ ہو. حضور نے پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا کہ اگر تم پیشاب کرنے جاؤ تو پیشاب ایسی جگہ کرو جہاں پردہ ہو. پردے میں یہ جو میرے دوست مسجدوں میں پیشاب خانے بنا رہے ہیں، انہیں میرے دوست اس کا خیال رکھ کے پیشاب خانے بنانے چاہیے. اتنے اونچے بھی نہ ہو جس سے راستے میں چلتا ہوا شرمگاہ دیکھے، اور ایسے پیشاب خانے نہ ہو کہ جس سے چھینٹے اوپر آویں. قبلے کی رخ پر نہ ہو. یہ سب چیز کا خیال رکھنا ہوگا. آپ نے فرمایا پیشاب کرنے بیٹھو تو نیچی جگہ پر پیشاب کرو، اوپر مت کرو. اوپر کرو گے چھینٹے آئیں گے. کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو. آدمی جنگل میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو وہاں آپ نے فرمایا کہ نرم زمین کے اوپر پیشاب کرو تاکہ اس کے تمہارے پیشاب کی جو دھار ہے اس سے تمہاری طرف چھینٹے نہ آئے. پتھر پر پیشاب نہ کرو. جنگل ہے، اس وہاں کسی جانور کا سوراخ ہو تو اس میں پیشاب نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ جانور اندر ہو، تم پیشاب کرنے بیٹھو اور پیشاب کے بعد دوبارہ کے تمہیں ڈس لے. ہوا کی رخ پر بیٹھ کے خلاف پیشاب نہ کرو. ہوا کے رخ پر اگر آدمی پیشاب کرے گا تو ہوا کے ذریعے وہ پیشاب اس کی طرف آئے گی. ہاں، اور حضور نے یہ فرمایا پیشاب اس جان و خیال سے کرو کہ اس سے چھینٹے تمہارے پر نہ آئے. استنزوا البول فإن عامة عذاب القبر منه. پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے انہیں قبر کا عذاب ہوگا. اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم دو کہ چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچوں کے چھینٹوں سے. پاکی آدھا ایمان ہے. مسلمان ناپاک نہیں رہتا. الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے. جو لوگ اپنے ظاہری پاکی کو رکھتے ہیں، ظاہری پاکی کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر ان کا اندر بھی پاک ہو جاتا ہے. اور جو ظاہر میں ناپاک رہتے ہیں، پیشاب کیا، استنجا نہیں کیا، اور یوں زندگی گزر رہی میرے بھائیوں، تو اندر بھی وہی ناپاک ہوتا ہے. نماز پڑھو گے تو پاک رہو گے. پہلی بات، آج کل بہت سے ہمارے بھائی جب کہ بھائی کمر صاحب ہمارے پاس پاکی رہتی ہے، نماز نہ پڑھاتے. نماز تیرے پر اللہ نے فرض کی ہے، اور نماز جب فرض ہے تو پاک رہنا بھی فرض ہے تیرے لیے. بغیر پاک رہے کیسے نماز پڑھے گا؟ تو پھر ہم میں غیر اس میں کیا فرق ہے؟ اپنی یہ فکر پیدا ہوتی ایمانی محنت سے، آدمی کی سوچ. پھر آدمی زندگی میں اس بات کی سوچ رکھے گا کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایمان کا ہدایت ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے.
پھر آدمی موٹر سائیکل رکھنے سے پہلے سوچے گا کہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی. میں راستے میں تو گاڑی نہیں رکھ رہا ہوں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. آدمی کھڑے ہونے سے پہلے سوچے گا کہ میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہوں اس سے آنے جاؤں کو تکلیف تو نہیں ہوگی. گھر میں کوئی سویا ہوا ہے تو سونے والا کو تکلیف تو نہیں ہوگی, اس کی آنکھ تو نہیں کھل جائے گی اتنے زور سے میں بات کروں گا. تو یہ ہے اسلام. اسلام میں حسن معاشرت ہے. کلچر ایسا کلچر ہونا چاہیے جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہر ایک کو راحت پہنچے. آدمی کے اندر کا جذبہ جو ہو, یہی چیز اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارنی چاہیے, ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کھیلو تو اس طرح کھیلو. بچوں کی عمل ہے تو بچہ ہے, بچے کو جیسا سمجھاؤ ویسا سمجھے گا. بچپنے سے اس کی تربیت ہونی چاہیے. جی ہاں, کھانے اپنے ساتھ لے کے بیٹھ کے اس کو صحیح طریقے سے کھانا کھلاؤ کہ بیٹا کھانا اس طرح کھانا چاہیے. چھوٹے لقمے لو, اپنے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ بولو, ہاتھ دھو. کھانے سے پہلے اس کو ہاتھ دھونے کی تلقین کرتا, ہاتھ دھلاؤ. کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھو گے بیٹا, یہ اپنے ایسا ہی. بچہ پانی پیے کھڑا کر تو اس کو کھو بیٹا, نہیں بیٹھ کے پانی پیو, دانے ہاتھ سے پیو. جب اپنے بچوں کو آپ کچھ ٹوکتے رہو گے کہتے رہو گے تو ان کو اس کی عادت ہو جائے گی. بچپنے سے جو سمجھاؤ گے جو سکھاؤ گے وہ پتھر کی لکیر بنے گا. ہاں, یہ ہماری ذمہ ہے یہ سب سکھانا. قرآن میں اللہ کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, او ایمان والو اپنے کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے. ہزاری رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ خود بھی دین سیکھو, نبی کے طریقے کہاں کی کیا ہے وہ خود اس طریقوں کو سیکھو اور اپنے آل اولاد کو بھی سکھاؤ. ہمارے ذمے اللہ نے تو بچہ گھر میں پیدا ہونے کے دن سے ہم کو کہا ہے کہ تمہارے بچوں کے کانوں میں اللہ کی بڑائی, عظمت, اللہ کی توحید, آخرت, یہ باتیں ان کو سنا سنا کے ان کے دلوں میں اتارو. یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ چھوٹا بچہ کیا نہیں سب سمجھتا ہے, اس کے کان میں جو بات جائے گی وہ اندر اترے گی. تمہارا بچہ تمہاری گجراتی زبان سنتا سنتے گجراتی زبان بولتا ہے, نہیں سمجھتا تو کہاں سے بولتا ہی ہے. کیا ہے یہاں اس میں بھائی میرا عزیزو, یہ ایک محنت ہے, یہ یوں نہیں ہے سناؤ چلو. یہ تو میرے دوستو ہم سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا دین نہیں سیکھا ہے. اپنے ایمان پر ہم نے اتنی محنت نہیں کی ہے جو ایمان ہمیں صحیح زندگی گزارنے پر آئے. ہم چاہتے بھی ہیں کہ صحیح زندگی گزاریں لیکن ہوتا نہیں ہے. ہمارے گھروں کا ماحول دن بدن بگڑ رہا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات وہی ہو رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں. جو ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو بچپنے سے اسلامی لباس پہناتی ہیں وہ اسلامی لباس پہن کے بچے اور اسی بھی لباس کو پہنتے پہنتے جوان ہوتے ہیں اور ان کا شوق یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لباس پہننا چاہیے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلامی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلامی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں حق کے قبول کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، وہی مجوسی اور مجوسی بناتے ہیں، وہی اور نصرانی بناتے ہیں۔ ماں باپ میں جو ہوتا ہے وہی چیز بچوں کے اندر آتی ہے، ماں باپ جو بولتے ہیں وہ بچوں کے اندر آتا ہے، ماں باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان کے جذبات بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب باپ نمازی ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے۔ ہاں، باپ اگر تسبیح پڑھتا ہے، ماں تسبیح پڑھتی ہے تو بچہ تسبیح مانگتا ہے۔ تو اپنے گھر کا ماحول وہ ماحول بنایا جائے جس ماحول میں ہمارے ننھے ننھے بچے مسلمانی زندگی کو لے کے چلنے والے بنے۔ ہاں، اس کی ایک محنت ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے آپ سے مانگ رہے ہیں، ایسے نہیں مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز اس کی محنت سے حاصل ہوگی، اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ کرو گے تو ملے گی۔ ایمان تو نبی والے طریقے پر محنت کرنے سے آئے گا، دین نبی والی محنت کے طریقے سے ہم محنت کریں گے، ہماری زندگی میں دین آئے گا، ہمارے گھروں میں دین آئے گا، اور جب دین آئے گا تو دین اپنی تمام خیر و برکت کو لے کر آئے گا۔ ہاں، دین وہ تمام نفع لے کر آئے گا۔ اللہ نے دین میں آپس کی محبت رکھی ہے، جب دین زندگی میں آئے گا آپس میں محبت آئیں گی، دشمنیاں ختم ہوں گی، ایک دوسرے کی ہمدردی کے جذبے پیدا ہوں گے، ہر ایک دوسرے کی ہمدردی کرے گا، ایک دوسرے کے قصور اور ایک دوسرے کی وجہ کمزوریاں معاف کرنے کے جذبہ پیدا ہوں گے۔ مسلمان بدلہ نہیں دیتا، مسلمان تو اپنے بھائی کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور میرے نبی کی مسلمان کو اپنے امت کو یہی تعلیم ہے۔ آپ نے اپنی امت سے فرمایا سل من قطع، جو تجھ سے توڑ پیدا کرے تو اس سے جوڑ پیدا کر، توڑ مت پیدا کر، لڑ مت، لڑنے والے کے ساتھ لڑ مت، اور تیرے سے تو تعلق توڑے تو اس سے تو تعلق توڑ مت، بلکہ تو اپنے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کر۔ سل من قطع، جو تجھ سے توڑے اس سے تو جوڑ پیدا کر، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، بدلہ لینے کی چکر مت پر۔ اگر بدلہ لینے کے چکر میں پڑے گا تو اس نے جتنا تجھے ستایا اس سے زیادہ ستائے گا تو ظالم ہوگا، تجھے اللہ کے جرم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر تو معاف کر دے گا تو تجھے معاف کرنے کا اللہ ثواب دے گا، اور تو نے اپنے بھائی کو اگر معاف کر دیا تو بھائی سے محبت کرے گا، یا میں نے بہت ستایا لیکن اس نے مجھے درگزر کیا، اس نے، وہ تیرے پیچھے لوگوں سے تیری تعریف کرے گا کہ یار آدمی اچھا ہے۔ ہاں، واعف عمن ظلمک، کہ تو اس پر جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تو اچھا برتاؤ رکھ، اچھا ہی سے بھیجا۔ ہاں، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھے اسے تو دے، یہ نہیں یہ حج میں گیا تو میرے گھر میں کھجور دے بھی میں نہیں بھیجوں گا، اس کے بچوں کی شادی میں مجھے نہیں بلایا میں نہیں بلاؤں گا، یہ نہیں ہمارے یہاں۔ ہمیں نبی نے تعلیم یہ دی ہے اگر لوگ تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھے تو تم ان کو دو، اور پھر آپ نے فرمایا جس میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دے گا۔
یہ تین چیزیں، توڑنے والے کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینا، برائی کا برتاؤ کرنے والوں سے اچھائی کا برتاؤ کرنا، اگر یہ تین صفت کسی میں آ گئی تو اللہ اس کا حساب آسان کر دیں گے. قیامت کے لیے معمولی چیز نہیں ہے. امی جان نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور حساب ہی ایسے آسان حساب ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حساب آسان ہو جائے گا. حضور نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن خدا اپنے ان بندوں کو حساب کے لیے پردے کے پیچھے بلائے گا اور پردے کے پیچھے حساب لے گا ان کا، اور ان کی جتنی غلطیاں گناہ ہیں وہ اللہ گنائے گا. میرے بندے تو نے دنیا میں یہ بھی کیا، اور یہ اقرار کرے گا ہاں اللہ میں ہوا ہے. تم نے یہ بھی کیا ہاں اللہ میں ہوا ہے. اللہ اس کے تمام اس کے گناہوں کو اسے یاد دلا کر اور اسے پوچھے گا، وہ اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے ان تمام گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا، 70 کا معاملہ کیا تھا، آج بھی تیرے ساتھ 70 کا معاملہ کرتا ہوں. میں نے تیرے گناہوں کو پر پردہ ڈال دیا، جا جنت پر چلا جا. مخلوق خلق یہ سو دیکھے گی کہ یار یہ کیسا بے گناہ آدمی ہے، یہ تو جنت چلا گیا. ہماری نہیں ہے. دیکھو آج ہم آپس کے معاملات میں زیرو ہے. نمازی چاہے کتنے بھی ہے تجویز گزار ہے، لیکن ان لائن سے ہم تو زیرو ہے. ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ستانے کی فکروں میں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نیا گھر بناتے ہیں اور نیا گھر بنانے کے بعد لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لیکن میرے دوستو کعبے کا پانی میرے دوستوں اس طرح اس کا لگاتے ہیں کہ وہ میرے دوستوں پانی راستے کے اوپر پڑتا ہے اور لوگوں کو ہمارا پانی ستاتا ہے. لاکھوں روپے خرچ کیے لیکن اتنا اس نے نہیں کیا کہ میرے دادے کا پانی میں پائپ کے ذریعے نیچے اتارا. انجینئر کو اس کا پتہ نہیں ہے. تم بتاؤ اسے کہ دیکھو اوپر کا پانی نیچے لانے کے لیے باقاعدہ اپنا ایک چیز تو ترتیب بنائے. آدمی اپنے گھر والے کو نہیں سمجھا تھا کہ برتن کا دھویا پانی ڈالنے سے پہلے دیکھا کر کوئی آ رہا ہو، تیرے پانی کے چھینٹے ان کو نہ اڑیں. یہ سب میں تو اللہ نے عقل سمجھ دے دی ہے. یہ جب دین کی محنت کرو گے اور نبی والی محنت کرو گے اور جب یہ نور اندر اترے گا اور آدمی میں آخرت اور اللہ کے رسول سے آخرت کی محبت نبھائے گی تو میرے بھائی پھر ہماری سوچ دینی بن جائے گی، ہمارے جذبات میرے دوستوں دینی بنیں گے. اور جب ہم سب میں یہ دینی جذبات ہوں گے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانا، ایک دوسرے کے کام آنے کی جذبات ہوں گے، تو پھر آپس میں محبتیں قائم ہوں گی اور اس محبت میں مشکل سے مشکل زندگی آسان ہو جائے گی. جی ہاں، اور دنیا میں خدا ہمیں عزت دے گا. دنیا میں اچھے آدمی کو ہر ایک پسند کرتا ہے اور اچھے آدمی کو ہی چاہتا ہے. تمہارے بچوں کو تم اسکولوں میں داخل کرنے جاتے ہو نا تو پہلے کیریکٹر دیکھتے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے. تم اپنی نوکروں اپنی دکانوں میں نوکر دیکھتے ہو نا تو اس کا کیریکٹر دیکھتے ہو، اس کی زندگی کیسی ہے. چور تو نہیں ہے یہ. ذمہ داری کو سمجھتا نہیں سمجھتا. ہاں، لڑکی لاتے ہو کسی کی تو اس لڑکی کا دوستوں حسن اور بات کی بات ہے کیریکٹر پہلے دیکھتے ہو. لڑکی دیتے ہو نا تو اس لڑکی کا کیریکٹر پہلے دیکھتے ہو. اور آج ہم کیریکٹر میں زیرو ہے اللہ کے یہاں.
ہمارا کہتے دینی بنے، اسلامی بنے، اور اس اسلامی زندگی کے ساتھ رہو گے نا ان برادر افضل کے بیچ میں، تو پھر یہ برادر افضل ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہاں اس میں بھائیوں، یہ زندگی ہم میں آئے، ہماری اولاد میں آئے، اور ایک ایک مسلمان کی زندگی میں آئے، اس کے لیے ہم نبی والی محنت کو زندہ کریں۔ نبی والی محنت چھوٹی ہے، زندگیوں سے نبی والا طریقہ اور دین نکلا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم دنیا میں ذلیل ہوئے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں اور تنگیاں ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ موقع دے کو جماعت میں جاؤ، نہیں، یہ تو ایمان کا سیکھنا تو فرض ہے، اور دین اور زندگی کو اللہ کے حکموں پر لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس پر ہماری اللہ دنیا کی زندگی بنانے کا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی بھی ان کی خوشحال بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائیں گی، دنیا بھی خدا اس سے خوشحال، اور اس زندگی کو گزار کر دنیا سے مر کر جائیں گے تو ہماری آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایک دن مرنا ہے، موت روزانہ قریب آ رہی ہے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اپنی زندگی پر غور کرو کہ میں 5 وقت کی نماز میں پابندی نہیں ہے، فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہوں، اللہ کا اتنا بڑا حکم چھوڑتا ہوں، توڑتا ہوں، اس حال میں میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ جس دن میری فجر کی نماز گئی اور ظہر سے پہلے میری موت ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں بے نمازی ہونے کی حالت میں اٹھوں گا، اور ہم 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں دنیا کے پیچھے۔ ہماری موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ دنیا یہیں چھوٹ جائے گی میرے بھائیوں، دنیا یہیں چھوٹ جائے گی۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کی محنت کو چھوڑا اور دین ان کی زندگیوں سے نکلا، اور جب موت آئے گی اور دنیا جب چھوٹے گی اور آخرت کی طرف جو اعمال کام آنے والے تھے وہ ان کے پاس ہوں گے نہیں، تو یہ تو حسرت کے مارے روئیں گے کہ میں نے کیا کیا، میں مر کر جا رہا ہوں، اور جہاں جا رہا ہوں وہ جو اعمال کام آنے والے تھے اس کو میں نے کیے نہیں ہیں۔ اس دنیا کے چکر میں ان اعمال کو چھوڑا ہے میں نے، اور جس دنیا کو جمع کیا وہ دنیا تو چھوٹ گئی، اب یہ میرے ساتھ نہیں آ رہی ہے، میرا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ بات ہے، حق ہے۔ روزانہ ہماری موت ہمارے قریب ہے، ہم موت سے غافل ہیں، موت ہم سے غافل نہیں ہے۔ اس حق کب آ جائے، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ اچانک کی موت سے پناہ جو اچانک موت آ گئی، نہ توبہ کا موقع ملا، نہ وصیت کا موقع ملا، نہ کچھ کیا۔ ہاں، ایکسیڈنٹ کی موتیں ہو رہی ہیں آج کل، اچانک کی موتیں، کچھ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، یہی مل جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک، اچانک کی موتیں، کورونا، ایسی بیماریاں خدا نے دنیا میں ڈالی ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیزو، اللہ کے لیے اپنے حال پر ہم رحم کھائیں، اپنی اولاد پہ رحم کھاؤ۔ خدا کی قسم، ان اولاد پہ چاہے دنیا کتنی دے کے جاؤ گے، اگر دین نہیں دیا تو دین نہ ہونے کی حالت میں ان کی دنیا بھی ان کے پاس نہیں رہے گی، پریشانوں کی شکار ہو جائے گی۔ سارے خدا کے دیکھو، بادشاہوں کے بعد بادشاہ تھی، ملک تھے، لیکن جب بے دوست انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنے خواہشات کے چکر میں خدا کا دین چھوڑا، دین کی محنت چھوڑی، ایک وقت آیا ان کا ملک ان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ تو
اس وقت آپ اپنے بچوں میں اور اپنے علاقوں میں غور کرو. کیا تیجی 20 سال 40 سال پہلے کچھ خاندان تھے جن خاندان کو خدا نے خوشحال بنایا تھا اور بہت کچھ وہ عمر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گھروں میں دین کو داخل نہیں کیا، اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا اور دنیا ان کے حوالے کر کے گئے. چند سالوں میں وہ سب کچھ ان کے پاس چلا گیا. ان کی اولادیں نوکریاں کر رہی ہیں جن کی بڑی بڑی پیڑھیاں تھی. ہاں، یہ ہماری عبرت ہے. ہم سنبھلیں. اگر اللہ نے کچھ دنیا دے رکھی ہے تو اس دنیا کے اس میں نہ پڑیں، اپنی زندگی میں دین لائیں، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. ڈگریاں دلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دیندار بناؤ، ان کا ایمان بنے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. میں مسلمان، میری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ دنیا میں بھلا انسان بن کے جیے، اس کی فکر پہلے کرنی ہوگی آپ کو. ہاں، اور یہ ہوگا کب؟ جو تم میں ہوگا بچوں میں آئے گا. تم اللہ کے دین کی محنت میں لگو گے، جان مال لگاؤ، جماعتوں میں نکلو گے، یہ بچے بھی تمہارے دیکھ کر نکلیں گے، ان میں دین آئے گا. دین سیکھنے کا راستہ یہی ہے. ایمان اور دین سیکھنے کا راستہ دور صحابہ میں یہی تھا. اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کرنا، ایمان کی دعوت کی محنت کرنا اور آپس میں سیکھنا سکھانا اور اللہ کی بات اور ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ اور میرے دوستوں سے سلوک کرنا. یہ چیزیں میرے دوستوں صحابہ نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اپنی زندگی میں پیدا کیا. دین سیکھا انہوں نے. ہاں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھتے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ. چھوٹے بچوں کو تو بعد میں سکھاؤ، پہلے تم سیکھو. اور ہمیں شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ ہم مدرسوں میں چندہ دے دیتے ہیں اور میرے دوست غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو خرچ کریے، جب ہم کر ہی رہتے ہیں. اور نماز کا ٹھکانا نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تمہارا بچہ مولوی بن گیا تو اس کے مولوی بنانے کا سبب تو تم ملے گا، لیکن علم کے سیکھنے کا فریضہ تم سے ثابت نہیں ہوگا. ہر آدمی کو اتنا دین کا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس شعبے میں وہ رہتا ہے اس میں حلال و حرام کیا ہے اس کو سمجھ ہونی چاہیے. کاروبار کر رہے ہو تو کاروبار میں حلال حرام کیا ہے یہ سیکھنا سمجھنا اور اس کے اعتبار سے اپنے کاروبار کا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. میں جوان ہوں، ابھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب میرا نکاح ہوا ہے، نکاح ہوا، میرے گھر میں میری بیوی آئی ہے. اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ سمجھنا سیکھنا میرے ذمہ ہے. اس کے حقوق کیا ہے میرے اوپر؟ ہاں، گھر میں بہو آئی تو اب ساس کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ میں اپنی بہو سے کتنا کام لے سکتی ہوں. اور ماں باپ کے ذمے ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھا کر بھیجے کہ تم کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہو تو تمہاری ساس کا تم پر کیا حق ہے. یہ سکھانا ہمارے ذمے ہے اور سیکھنا ضروری ہے. اولاد ہوئی تو اولاد کی تربیت کے بارے میں سیکھنا ضروری علم ہمیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صاحب کے سامنے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہو اس اولاد کا اچھا نام رکھو، جیسے تیسے نام مت رکھو، اچھا نام، اس کی اچھی تعلیم دو، اسے دین سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، تمہارے ذمے ہے. اور جب تمہارا بچہ جوان ہو جائے تو اسے کسی نیک بد لڑکی سے اس کا جوڑا کر دو. یہ ہمارے ذمے ہے. یہ سب سیکھنا چاہیے ہمیں. یہ اللہ کے راستے کی محنت میں یہ سب چیز میرے دوستوں آدمی کو سمجھنا آتی ہے. ہاں، اور پھر میرے دوستوں دین سیکھ کر دین کی زندگی، دین کو زندگی ملے کہ موت آئے گی تو یہ موت ہماری بڑی خوشی سعادت کی موت ہوگی. دنیا سے ہنس کے جاؤ گے
دنیا سے ہنستا ہو جائے گا آدمی جب آدمی دیندار بنتا ہے اور ایمانی زندگی کے ساتھ بھی گزارتا ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. جب اس کی موت کا قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو ملک الموت سے کہتے ہیں میرا فلاں بندہ، اس میرے فلاں بندے کی روح نکال کر لے آؤ. میں نے اسے دنیا میں ہر لائن سے جانچا اور حالات سے گزارا، میرے بندے نے اس پر صبر کیا اور میرے احکام پر جمع رہا. اب میرا جی چاہتا ہے میں اسے راحت پہنچاؤں، تو میرے بندے کی روح نکال کر لے آؤ. یہ ملک الموت اللہ کی بارکت سے یہ بات سنتے ہیں کہ یہ بندہ تو اللہ کو پیارا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے. تو ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ روح نکالتا ہے. ہاں، ایسے بندوں کی جب موت قریب آتا ہے تو ملک الموت 500 فرشتے نورانی لے کے ساتھ آتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے. اور 500 فرشتوں کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جس میں 20 قسم کے کلر کے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول میں خوشبو الگ الگ ہوتی ہے. ایسے محدث اعزاز کے ساتھ ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں. یہ 500 فرشتے آ کر اس کو چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور محبت سے اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں. ہاں، اور ملک الموت علیہ السلام ریشمی رومال اور اس میں مشک جنت کا مشک لے کر آتے ہیں اور اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اسے سنگاتے ہیں. ہاں، اور پھر کہتے ہیں مبارک رو، اے مبارک رو اس اللہ کی طرف چل جس نے تیرے لیے ایسی ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اسے جنت دکھائی جاتی ہے. یہاں چلنا ہے، اس سڑی ہوئی دنیا کو چھوڑ چل وہاں پر. اور کہتے ہیں ایسی نرمی سے روح نکالتے ہیں جیسے ماں دودھ پیتے بچے کو دودھ پیتے پیتے جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے منہ سے اپنی پستان کو آہستہ سے نکالتی ہے تاکہ وہ بچہ جاگ نہ جائے. ایسی پیار محبت کی روح نکلتی ہے. کتنے مبارک لوگ ہیں میرے بھائیوں. ہاں، اور جب اسے نہلانے کے لیے لیتے ہیں تو 500 فرشتے اس کے نہلانے میں شریک ہوتے ہیں. اور جو اس کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو 500 فرشتے اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں میرے بھائیوں، یہ مبارک موت کی ایسی مبارک موتیں ملیں گی اگر دین کے لیے محنت کرو گے، جان مان لگاؤ گے، خود بھی دیندار بنو گے، اللہ کے بندوں میں دین زندہ ہو اس کی فکر کرو گے. ہاں، یہ زندگی اس کے لیے میرے بھائیوں دکانوں میں، بازاروں میں، کھیلوں میں، گھومنے پھرنے میں گزارنے کے لیے نہیں میرے بھائیوں، آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے. آخرت کی ابدی زندگی میرے بھائیوں. مرنے کے بعد مسائل ہیں، موت کا مسئلہ، قبر کا مسئلہ، حشر کا مسئلہ، یہ تمام مسائل اس پر آسان ہوں گے اگر دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوئے، اللہ کے نبی والی محنت میں جان مال لگاتے ہوئے اور اپنے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے میرے دوستوں اور نبی والی محنت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے. قبر میں جب اسے قبر میں سلایا جائے گا تو جب لوگ انہیں دفن کر کے واپس جائیں گے تو 2 فرشتے آئیں گے بشیر مبشر، اور دونوں فرشتے آ کر اس اللہ کے بندے سے کہیں گے جنت کا گدا لا کر، ریشمی گدا لا کر بچھا کر اس پر اس کو سلا کر یہ کہیں گے نم کرم عروس سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو نے دنیا میں فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا تھا، تو نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی نیند کو قربان کیا تھا، اللہ کے دین کے تقاضوں پر تو جاتا تھا، رات کو نیند تیری قربان کرتا تھا. تو نے اللہ کے لیے دین قربان کی ہے، اب جا قیامت تک میٹھی نیند سو جا. خبر میں اس کی میٹھی نیند اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو اتنا چوڑا کر دیں گے جتنی آدمی کی نگاہ جاتی ہے، اور اس میں جنت کی 77 کھڑکیاں کھول دیں گے، وہاں سے ہوا آئے گی، خوشبو آئیں گی اور یہ میٹھی نیند سوئے گا. اللہ کے سوا کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں. یہ مبارک زندگی ہے میرے بھائیوں.
دنیا بکتے بکتے مرنا سب سمجھداری کی بات نہیں ہے. دنیا تو ضرورت کی چیز ہے، دنیا کی بات دنیا کے لیے کرنی ہے. باقی ہماری زبانیں اللہ کی یاد سے، ذکر سے، تلاوت سے، خدا کی مخلوق کو بھلی باتیں سمجھانے سے، اور اسی میں ہماری زندگیاں کھپ رہی ہوں. اللہ کا نام لیتے لیتے مرو. چلتے چلتے اللہ کا نام لینے کیا کوئی تکلیف ہے؟ تصویر پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ آدمی پتہ نہیں کیا کیا بکتے بکتے زندگی گزارتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے اور بولتا ہے. اللہ کا یاد لے کے بولو گے تو ہاں اللہ کی محبت آئے. کیوں آتا ہے؟ جو کثرت سے دنیا میں اللہ کی یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر عادی بناؤ. ہاتھ میں تسبیح رکھو. تسبیح جو تسبیح تم یاد دلائے، اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اس کے پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ جب نہ بیٹھنے کی. چلتے پھرتے بھی وضو ذکر کر سکتے ہو، بازار میں چلتے چلتے. بلکہ بازاروں میں جتنا اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کیا اس کا ثواب زیادہ ملے گا. اگر اللہ کی ذکر نہیں کرو تو کس اور کرو گے. اس زبان کو کاٹو میں رکھنے کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے باتیں ہی باتیں، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. ہاں ایک صحابی نے فرمایا، حضور سے پوچھا، حضور کیا یہ ہم زبان سے جو بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا؟ حضور فرمایا تیری ماں تجھے روئے. لوگ اپنی زبانوں کی چلانے پر اور زبانوں سے جو بولتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں تو منہ کے بل گھسر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. آدمی بولنا سیکھے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خدا کو ناراض کرنے والی زبان ہماری نہ ہو. یہ تمام چیزیں محض زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے محنت ہے یہ، اور اس محنت سے محض خدا ہماری آخرت بھی بنائے گا اور دنیا بنائے گا. اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے اور خدا کے دین کے لیے قربانی دینے والے جب یہ دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو اللہ انہیں قیامت کے دن وہ جنت، جس جنت میں 25 لاکھ حوریں ہوں گی، وہ جنت دے گا. اے بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹی، غلط بات ہے. ہاں اصل تو وہ میں تو اصل تو آخرت ہے. دنیا میں کیا کرنا؟ یہ دنیا کے سب میں تو راجا اور تمام میں تو سب بادشاہ اور دنیا والے سب چلے گئے. دنیا میں جو سب سے بڑا مالدار تھا وہ بھی مر گیا، سب یہیں چھوڑ کے گیا، وہ جس کے ساتھ نہیں گیا. دنیا یہیں رہ جائے گی. ساتھ آنے والی چیز یہی ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے، ایمان اور ایمان کی محنت ہے، نماز اور اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے، اور دنیا میں اس کو زندہ کرنے کی محنت ہے. جو لوگ دنیا میں نبی والی محنت، دین کی محنت کرو گے، گشتوں میں جاؤ گے اور اللہ کے راہ میں نکل کر لوگوں کو محنت کرو گے، ہماری محنت پر اللہ جتنوں کو ہدایت دے گا اور جتنوں کو نماز کی توفیق دے گا، جتنوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق دے گا. اور جو لوگ دین پر آنے کے بعد اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، لیکن ان کو دین پر آنے کا ذریعہ ہم بنے ہیں، تو اللہ ان تمام کا ثواب ہمیں دے گا. ان کو تو دے گا، ہمیں بھی دے گا. ہم قبر میں مر کر چلے جائیں گے اور یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہوں گے اور اپنے بچے کے بچے حافظ اور عالم بن رہے ہوں گے. اس کا ثواب بھی خدا ہمیں قبر میں پہنچاتا ہی رہے گا. آخر ایک بہت بڑی تجارت ہے میرے بھائیوں. ہم دھوکے سے نکلے ہیں. ہاں اس دھوکے سے نکلو. میری دنیا تمہاری دنیا کیا موت آ کے جھکے گی ہے. مقدر کی روزی ملتی ہے، مقدر کا مال ملتا ہے. ہمیں کسی کی دنیا سے دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے دوستو دنیا سے اتنی محبت کرنا کہ جو محبت ہماری آخرت کو بھلا دے، اور دنیا کی اتنی محبت دنیا کی پیدا کو آنے دینا جس سے ہمارے اخلاق بگڑ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں ہے. دنیا آتی ہے آئے گی. آدمی دنیا کتنا ہی کمائے کتنا کھائے گا، دے روٹی.
بلکہ جتنی دنیا زیادہ آتی ہے اتنا آدمی کا کھانا کم ہوتا ہے. ایک آدمی بہت بڑی فیکٹری چلا رہا ہے اور بہت بڑا مالدار ہے، اس کے کھانے 1.5 روٹی ہوتی ہے، اور اس کے کارخانے میں مزدوری کرنے والے جتنے ہیں ان کے 5 روٹی وہ کھاتے ہیں. جتنی دنیا اور دنیا کے پیچھے آدمی پڑتا ہے اتنا ٹینشن بڑھتا ہے. کھانا بے لذت ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کی زندگی میں تنگی آتی ہے. ایک جوڑی کپڑے پہنتا ہے، وہ چاہے 50 جوڑی گھر میں ہے پہنتا ہے ایک ہی جوڑی. گھر چاہے کتنا بڑا بنگلہ بنا ہے، 20 بیڈ کا بنا ہے، لیکن ایک کمرے میں رات گزارتا ہے روزانہ. ایک ہی کمرہ ہوتا ہے اس کا. چاہے 5 گھر میں گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے. باقی دنیا کی رکھوالی کرتا ہے کہ میری دنیا کوئی چوری نہ کر جاوے، کوئی قبضہ نہ کر لے. اسی ٹینشن میں رہتا ہے میرے بھائیوں. ہاں، اس میرے بھائیوں مقدر کی روزی تو اللہ دے گا، اس میں ہم اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنی نمازوں کا اہتمام پابندی کرتے ہوئے، روزانہ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں میرے بھائیوں، تندرستی دی ہے، صحیح سالم رکھا ہے، اس کی یاد کرو، اس کی یاد میں لگو، اس کا ذکر کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اور سوچو کہ میرے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. میری آنکھیں صحیح سالم ہیں، میرے ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں. اور دواخانے میں ہم جاتے ہیں تو بیچارے کس کی حالت میں بڑے ہوتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرو، اور نمازوں میں اپنے آپ کو لگاؤ. ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے مسجد میں اپنے اوقات کو گزارو، ذکر میں، تلاوت میں، دعا کرو اللہ سے. اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو. اللہ سے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا، لیکن میں نے تیری نعمت کی شکر مجھے معاف کر دے اور مجھے تیری بندگی کی توفیق دے. اللہ سے آدمی فقیروں کی طرح مانگو، اس لیے کہ اللہ کو تو ہماری بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. دینے والا وہ ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ اعمال ہمارا وقت ان اعمال میں لگنا شروع ہو جائے. ہماری دنیا کی جو ضرورت ہے، میرے دوست دکان پر جانا آنا جانا، وہ ٹھیک ہے، جاؤ، اور اس کے بعد کا وقت جو ہے ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے دین کی محنت لگو. مسجد والے بنو، دعوت کی محنت میں، گشتوں میں نکلنا، مسجد میں ذکر میں، تلاوت میں بیٹھنا. مسجد میں جتنی دیر بیٹھو گے اللہ کو یاد کرو گے، کم سے کم گناہ سے تو بچیں گے. اور ایمان والوں کی صفت ہے کہ ایمان والے اللہ کی گھر کو آباد کرتے ہیں. آباد کرنے کے معنی یہی ہے، ان اعمال میں لگتے ہیں، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں. مسجد میں کوئی بیچارہ مسافر آیا ہے، اس کی خدمت کرنے میں، اس کو کھلانا پلانا، یہ بھی ہمارا کام ہے. ہاں، اور اپنے محلے میں جو بیچارے غفلت میں ہیں ان کے پاس جانا، ان کا حق ہے، ہم ان کے پاس جائیں، ان کی خوشامد کریں، انہیں پیار محبت سے سمجھا کر مسجد میں لائیں. ہاں، اگر ہم کو مسجد میں لائیں گے اللہ خوش ہوگا. جیسے تم سے روٹھا ہوا آدمی اس کو کوئی سمجھا کر تم سے ملا دے، تمہیں خوشی ہوتی ہے. یہ غافل غفلت میں شیطان کے چکروں میں آ کر انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ سے اپنا تعلق توڑا ہے. انہیں سمجھا کر تم اللہ سے جوڑو گے، اللہ بہت خوش ہوگا. اسی لیے حضور نے علی سے فرمایا، فواللہ یا علی، اے علی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تیرے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. لیکن یہ بھی محنت تو کتنا مارو ہے. ہاں، شیطان اپنا کام کرے گا، تم کسی کو بات کرو کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی. یہ ہمت نہ ٹوٹے، صبر ہمیں ملے، اور اس محنت پر خدا کیا دے گا اس کا یقین ہمارے دل میں جب آ جائے گا تو پھر ہر حال میں کام کرتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس محنت کا ڈھنگ سکھائے گا.
کہ مسلمان سے کیسے بات کرنی، اسے کیسے سمجھانا، وہ غصہ کرے تو مجھے کیا کرنا، میری اولاد جوان ہو گئی ہے، اس جوان اولاد کو مجھے سمجھانے کا کیا طریقہ کرنا، یہ تمام اللہ اس محنت کی برکت سے سکھائے ہیں. اور پھر انشاءاللہ ہمیں خدا اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما دے گا، اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما دے گا، اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر قیامت کے دن اگر اس محنت کو کرتے کرتے مریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے نبی کے ساتھ فرمائے گا. ہمارے فاروق یہی فرماتے ہیں کما تحیون تموتون، تم دنیا میں جن فکروں کے ساتھ جس محنت کے ساتھ زندگی گزارو گے اسی حالت تمہاری موت آئے گی. اور کما تموتون تبعثون، اور جو محنت کرتے کرتے مرو گے انہیں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. نبی والی محنت کرتے کرتے مریں گے تو ہمیں اللہ اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے گا. بہت بڑی چیز ہے یہ محنت تو ضرورت کی ہے، یہ نہیں اصل وہ محنت ہے. اور قرآن میں اللہ نے اس کو فرمایا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کی طرف بلانا یہ میرا کام ہے، اور ہر اس آدمی کا کام ہے جو میرا پیرو ہے، جو میری اتباع کرنے والا ہے. ہاں یہ ہمارے ذمے میرے بھائیوں، اس لیے بھائیوں دل پر لوگے اور فیصلہ کرو گے اللہ کام لے گا. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. ہم جب اس بات پر کہ اللہ ہمیں بھی اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول کر لیں، میں بھی تیری نبی والی محنت کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی. میرے اللہ اس دنیا کبینہ کی محبت کو نکال کر تیری محبت مل جائے. جب اس بارے میں دل میں اس بات کو ٹھانو گے اللہ تمہیں توفیق دے گا، آسان کر دے گا. ہاں آدمی فیصلہ کرے، حدیث مسلم اللہ یہ کہہ رہا ہے ہاں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا امید رکھے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا. اگر آپ یہ طے کرو گے میں کمزور ہوں، میں تو بہت مشاکل میں ہوں، لیکن میرا اللہ بھی اسے آسان کرے گا، اور اللہ سے آسانی کی امید کر کے طے کرو گے فیصلہ اللہ آسان کر دے گا، اور اللہ ان مشکلات سے نکال دے گا، اور دنیا کی مشاکل سے نکال کر خدا اپنے دین کی محنت میں تمہاری جان مال لگانے کی توفیق دے دے گا. فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور 5 وقت کی نماز ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں. جمعہ کے دن سب کو نماز پڑھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. 5 وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی میرے عزیزوں. جمعہ کی نماز کے پڑھنے کے بارے میں کیسا ہی مسلمان ہو اس کے اندر کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا، جمعہ کی نماز کو پڑھوں گا، اس کے اندر کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ اسے جمعہ کی نماز میں کہیں بھی ہوتا ہے اللہ اسے توفیق دیتے ہیں اور مسجد میں لاتے ہیں. تمہاری مسجد میں کوئی نماز پڑھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور تم جمعہ کے دن جب دروازے سے نکلے اتنا تم پوچھ لو کہ بھائی آئندہ جمعہ پر نماز پڑھنے آؤ گے، تو جاتے جاتے رک جائے گا اور آنکھیں نکالے گا کہ کیوں پوچھتا ہے تم. اور زیادہ تم اس طرح کرو گے کہ کیوں پوچھتا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، تیرے باپ کی مسجد ہے، پوچھتا ہے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا، کیوں کہے گا وہ اندر سے. ابھی آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے کا ابھی سے اندر کا فیصلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو نہیں چھوڑوں گا، پڑھوں گا. اللہ اس کو جمعہ کے دن توفیق دیتا ہے، مجموعی آ جاتا ہے. لیکن اسی کو اگر تم پوچھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز قبول فرماوے، عصر کی نماز میں آؤ گے، تو وہ میرے دوستو انشاءاللہ کہہ کے چلنا شروع کر دے گا. اس کے اندر کا فیصلہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر کا فیصلہ نہیں مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، توفیق نہیں ملتی. حالانکہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کو 2-3 گھنٹے باقی اندر ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد بھی بھول جاتا ہے، توفیق نہیں ہے. ہاں اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کے لیے فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ، تو اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا ہے جو اللہ سے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اسے سچا کر دکھائے گا. آپ دیکھیے
بہت سے ہمارے بھائی جماعت میں نکلنے سے پہلے نماز کے پابند نہیں تھے، اللہ کی راہ میں نکلے، 4 مہینے لگائے، اندر اللہ نے ایمان بنایا، ایمان بننے کے نتیجے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور اس میں بہت سے وہ ہیں جنہوں نے تہجد کی نماز کا فیصلہ کیا، تو 5 وقت کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے، جماعت سے پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، تہجد میں اٹھنے کی خدا توفیق دے رہا ہے۔ اور اس میں سے بہت سے وہ ہوں گے جنہوں نے کئی گناہوں سے توبہ کی ہوگی، اللہ توفیق اللہ دیتا ہے۔ آپ وجہ سے میں گزار نہیں دو تو یوں مت چل دو، یہ آپ کو جمع کرنا سنانے کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک محنت چھوٹی ہے، جس محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں غفلت آئی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے زندگیوں سے دین نکل گیا، ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کا ماحول ہم نے دینی بنانا چھوڑ دیا۔ اب میرے بھائیوں اس محنت پر آنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس محنت پر لاؤ اور اللہ کے لیے دنیا کو قربان کرو۔ اگر تم اللہ کے دین کے لیے دنیا کو قربان کرو گے، اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا۔ ہاں، اللہ والے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو کچھ چھوڑے گا، خدا اس سے بہتر اس کو عطا فرماوے گا۔ ہاں، دین آئے گا، دین اپنی تمام برکتیں لے کے آئے گا میرے بھائیوں، اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ اصل تو آخرت ہے میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی آدھی حیات لے کے نہیں آیا، روزانہ موت قریب آ رہی ہے، اور ایک وقت آئے ہم مر جائیں گے میرے بھائیوں۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں فلاں میرا رشتہ دار مر گیا، کل کو لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ مر گیا۔ کیا ہوگا میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک نہیں کیا؟ اگر ہم آج بھی فیصلہ کریں کہ نہیں اب زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ایمان سیکھنا ہے جو ایمان اللہ چاہتا ہے، وہ نبی نے نماز کہاں سیکھیں گے، زندگی میں دین کو لانا ہے، اس کے فیصلے کے لیے میرے دوستوں آپ اپنا عملی قدم اٹھاؤ گے، اللہ کے راہ میں نکلنے کے فیصلے کرو گے اور محنت کرو گے، اور محنت کرتے کرتے مر گئے تو انشاءاللہ ہماری نیت کے مطابق خدا ہمیں ان ایمان والوں کی طرف اٹھائے گا۔ ہاں، اس میرے بھائی اور اللہ سے گزارش ہے، سب پہلے تو یہ کہ اب تک اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان مال کو نہیں لگایا، جس محنت کے لیے خدا نے ہمیں جان مال دیا تھا اور ہم نے اپنا بھاری نقصان کیا ہے، اس پر تو توبہ کرو کہ نہیں کیا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، اور آئندہ کے لیے فیصلہ کرو کہ آئندہ کے لیے دین کی محنت کے ساتھ دنیا کا کام کریں گے۔ اپنے دنیا کا ہے، دنیا کے تقاضے اس کو پورا کرنا ہے، لیکن دین کی محنت کے ساتھ، نبی والی محنت کے ساتھ جو ہمیں نبی نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے اس کو کرتے ہوئے یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسان بھی کرے گا، اور اس دین کی محنت کی برکت سے ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے دے گا، پریشانیوں سے نجات، تنگیوں سے نکالے گا، دشمنوں سے نکالے گا، اور اپنی برکت پر زندگی عطا فرما دے گا، عزت دے گا، اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا، اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہوگا۔ جس اللہ کی محبت کو، اللہ کے نبی کی محبت کو دلوں میں لانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے ہم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب میرے دوستوں اندر وہ پیدا ہوگی تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، اور دنیا سے جاؤ گے ہزاروں انسان تمہاری دعائیں کر رہے ہوں گے دین کی محنت کی برکت سے۔ ہاں، ابھی تو تم اس شہرہ میں اپنی بستیوں میں تمہاری بستی والے پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں نکلتے رہو گے، جن دیہاتوں میں جاؤ گے، جن دیہاتوں میں جاؤ گے وہ تمام دیہات پر تمہیں پہچانیں گے، تمہیں دیکھ کے سلام کریں گے، ان کے پاس تم گئے ہو اللہ کے دین کی خاطر، اور انہیں مسجد میں لانے کی فکر تم نے کی ہے، یہ تمہیں دیکھ کر محبت کی نگاہ سے خوش ہوں گے۔ جہاں جن علاقوں میں جاؤ گے ان علاقوں میں لوگ تمہیں پہچانیں گے، تمہیں یاد کر کے تمہیں ٹیلی فون کریں گے کہ آپ ہمارے آئے تھے اور میرے گھر کی ملاقات کے لیے آئے تھے، تمہارے آنے کے بعد میں نے نماز شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، اور جس دن دنیا سے مر کر جائیں گے تو اپنے پیچھے ہزاروں انسانوں کو روتا چھوڑ کے جاؤ گے، اور اگر ہم نے اپنے آپ سے ذکر نہیں کی تو یہ دنیا بکتے بکتے مر جائیں گے، کوئی نہیں پہچانے گا کون گیا کون آیا۔ اس سے سب کے سب طے کرو کہ اس نبی والی محنت کو موت تک کریں گے۔
ارے کرو گے اپنے لیے کریو، اپنے لیے، یہ تمہارے ساتھ آئے گی، اور اس محنت میں اپنی اولاد پر لگاؤ، اپنے جوان بچوں کی خوشامد سے سمجھا کر، تاکہ ادبی اور محنت میں لگیں۔ اگر کرنے کے کاموں میں لگیں گے تو اللہ نہ کرنے کے کاموں سے بچا لے گا، اگر کرنے کے کاموں میں نہیں لگے تو زندگی تو کہیں نہ کہیں لگنی ہے، پتہ نہیں کہاں کا لگ جائے گی۔ اور ہر ایک اپنا حساب کرے، گھر جا کے سونے سے سوچو میری زندگی کہاں کا لگ رہی ہے، میرا وقت کہاں لگ رہا ہے، میرا مال کہاں لگا، میری طاقت قوت کہاں لگی۔ رونا آئے گا، رونا، ہاں اگر سمجھدار آدمی ہے تو۔ اسی میرے بھائیوں، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، آج کی مجلس میں اس کا فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاروں گا، جی چاہے زندگی نہیں، خدا کو ناراض کرنے والے کام نہیں کروں گا، اللہ کو راضی وقت کرنے والی زندگی، اعمال والی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کر اور اللہ کے نبی کا امتی بن کر نبی والی محنت کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا اور اللہ کے راستے کی محنت میں لگوں گا۔ کرو گے؟ ارے بھائی کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ تو ہاتھ اونچا کرو، ذرا اونچے کرو، سب کے دکھیں، پیچھے والے بھی ہاتھ اونچے کرو، اللہ کو پیش کر، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، اللہ قبول فرما لے۔ کسی میرے بھائیوں، آپ حضرات سے ایک بات گزارش ہے، جب دل میں ایک بات کو طے کیا ہے تو اس کو کرنے کے لیے کچھ اپنی ترتیب بناؤ۔ ابھی جیسے موقع ہے میرے پاس، تو ایک بات سوچی گئی ہے، بقرہ عید آنے والی ہے، ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد 4 مہینے، ہمت سے نکل جاؤ، مشکل نہیں ہے، جو اللہ چلہ آسان کرے گا وہ 4 مہینے بھی آسان کرے گا۔ 4 مہینے کی بڑی برکت ہے، 4 مہینے میں آدمی دین کی محنت کو سمجھتا ہے اور اس کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور پھر سمجھ کر کام کرتا ہے، بہت تک کرتا ہے آدمی جب سمجھ لیتا ہے تو۔ اور چلے میں میرے دوستوں فائدہ ہوتا ہے، ابھی سمجھ نہیں آئی کام، جیسے دکان کے نفع کو سمجھا ہے آدمی، دکان کی محنت کو، تو آدمی دکان بند نہیں کرتا، دکان چھوڑتا نہیں۔ اور چھوٹے بچے کے سمجھ میں ابھی کچھ آیا ہی نہیں، دکان میں بیٹھتا ضرور ہے لیکن دکان سمجھ میں نہیں آئی اور دکان کی سمجھ نہیں آئی تو وہ لاپرواہی سے چلتا ہے، اب بھائی کرو، بند ہو، کھلے بند ہو، 10 بجے آئے گا، 12 بجے آئے گا۔ لیکن جس چیز کی سمجھ آدمی میں آ جاتی ہے اور اس کا نفع کو آدمی سمجھ لیتا ہے تو پھر آدمی کرتا ہی رہتا ہے۔ 4 مہینے میں اللہ دعوت کی بحث کی سمجھ دیتے ہیں، 4 مہینے میں ایمان بنے گا، اعمال بنیں گے، 24 گھنٹے کی زندگی سنت پر گزرے گی ہماری۔ جو آدمی 4 مہینے اس ماحول میں رہے گا اور ان اعمال سے اس کو محبت و تعلق پیدا ہو جائے گا، پھر چھوڑے گا نہیں۔ 4 مہینے میں تاثیر رکھی اللہ نے، ہاں حالات کے بدلنے کی۔ انسان ماں کے رحم میں حمل قرار پاتا ہے، حمل پر جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ اسے پورا انسان کا جسم تیار کر دیتا ہے۔ پہلے چلے میں جو پانی تھا اسے خون خود بناتا ہے، وہ خون بنتا ہے۔ دوسرے چلے میں اس کا گوشت کا لوٹھا تیار کرتے ہیں اللہ میاں، اور تیسرے چلے میں پورا جسم تیار کر دیتے ہیں۔ اور 4 مہینے کے بعد پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس میں روح ڈال کے آ جاؤ، اس میں روح آ جاتی ہے، اب یہ حرکت میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایسے 4 مہینے جب اس غلط ماحول سے، غفلت کا ماحول ہے، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، غفلت کا ماحول ہے، آخرت کے بھلانے والا ماحول ہے، اور دنیا ایک کمینہ کے تذکرے ہیں جس سے ہمارے دل سیاہ ہو رہے ہیں، دلوں میں اندھیرے آ رہے ہیں۔ اس غفلت کے ماحول کو جب 4 مہینے چھوڑو گے اور مسجد جو ہماری ہدایت کا مرکز اور تربیت کی جگہ ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور ہدایت خدا دیتا ہے، اس مسجد میں 4 مہینے ایک ماحول بنا کر رہو گے دعوت کا، دین کا، اور میرے دوستو 24 گھنٹے اسی فکروں میں گزریں گے اور اللہ کے نبی کی پاک حدیثیں، نورانی حدیثیں میرے دوستو گھنٹوں تک سنتے رہو گے۔ اس کے نتیجے میں میرے دوستو اللہ دل کی دنیا کو بدلے گا، اور انشاءاللہ 4 مہینے لگا جانے کے بعد آدمی اپنے گھر پہ اپنے کاروبار کو اپنے دین کے کام کے ساتھ جوڑ کے چلے گا۔ جو اوقات ہمارے بیکار ضائع ہو رہے تھے وہ اب دین کے کاموں میں ضائع ہوں گے، دین کے کاموں میں دوست مشغول ہوں گے۔
ہاں اللہ کے بندوں کی ملاقاتوں میں، محنت میں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں، یہ تمام چیزیں میرے دوستوں میں اللہ دے دے گا۔ اسی وجہ دوستوں سب کے ساتھ طے کرو کہ انشاءاللہ یہ بقرہ عید کے بعد جو جماعتیں بن رہی ہے اس پہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے 4 مہینے خود بھی لگاؤں گا اور اپنے دوستوں کو، دوست احباب کو بھی انشاءاللہ تیار کر کے بقرہ عید کے بعد جماعتیں 4 مہینے بنا کر نکلیں گے۔ سب تیار ہو؟ ارے نکلو گے؟ سب تیار ہو؟ اپنے آپ کو پیش کرو، پہل کرو کہ انشاءاللہ بقرہ عید کے بعد 4 مہینے کی جماعت میں میں جاؤں گا اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو تیار کروں گا۔ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو اور پہل کا ثواب لو۔ جو پہل کرے گا، کھڑا ہوگا، اس کے بعد اور ساتھی جتنے بھی کھڑے ہوں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب پہل کا ثواب لو، کھڑے ہونے شروع کرو۔ جتنے ہمارے بھائیوں نے اگلی مجلسوں میں، اس کے پہلے کی مجلسوں میں آپ سے بات چیت ہوئی ہے، تشکیل ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ارادے کیے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ 4 مہینے کے لیے ہم جائیں گے، وہ سب کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما، اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں عزت و خدا برکت نصیب فرماوے۔ ہاں کھڑے رہو ماشاءاللہ، اور کھڑے ہونے جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ جن کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی آج کل پر مت ڈالو، اللہ آسان کر دے گا۔ طے کرو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے قبول کرواؤ۔ اپنی بس کی کوشش کرو گے وقت پر انشاءاللہ نکلنا آسان ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو پیش کرو، کھڑے ہونا شروع کرو۔ ماشاءاللہ بھائی آپ ابھی نہ سنو، او میرے بھائی آپ بیٹھ جاؤ، او میرے بھائیو، او دونوں بھائیو بیٹھ جاؤ۔ اللہ آپ کو اجازت دے، ماحول نہ بناؤ، بیٹھے رہو۔ نہ جانا ہے، ہمت نہیں پڑتی، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اتنی بڑی محنت کے لیے ہمیں کہا جائے میری ہمت نہیں، مجھے معاف کر دے، مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے اور اس بچوں کو ہمت دے۔ دعا کرتے رہو گے نا تو اللہ محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ندامت کرو گے تو خود آگے کے لیے راستے کھولے گا۔ بیٹھے رہو، اٹھو، میں اٹھنے کا ماحول نہ بناؤ، نہ پیچھے والے نہ آگے والے۔ اتنی دیر بیٹھے ہو، اب دعا تک تشکیل پوری ہونے تک بیٹھے رہو، اللہ سے دعا مانگو پوری امت کے لیے، اپنے لیے جی۔ اور کھڑے شروع کریں۔ اور دوسرے ہمارے جتنے علاقے والے آئے ہیں، یہ ہمارے کوٹھمبا والے ہیں، اور میرے بھائی کو جیت پور ہے، اور ہمارا اڈارا ہے، یہ جہانگیر شادی جو ہے وہ سب کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہمارے اس میں دوستو ہمارے یہ شہرہ کا گھر کا دکھاؤ، ایک گھر سے ایک آدمی نکلے تو انشاءاللہ اس گھر میں اللہ دین کے داخل ہونے کا دروازہ کھولیں گے، اور اس کی قربانی سے خدا پورا گھرانے کو قبول کرے گا۔ ہر گھر سے ایک آدمی ہونا چاہیے۔ کھڑے ہونا شروع کریں۔ شہرہ والے تو ہر گھر سے آدمی کھڑا ہو، خود بھی کھڑے ہو اور اپنے دوستوں کو کھڑے کرو۔ یہی ہے میرے دوستوں، یہی کرنے کی چیز ہے۔ ہاں جب اس کا نفع کھل جائے گا نا پھر تمہاری اتنی بے دوستوں خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن نکلو گے تو آپ بات سمجھ میں آئے گی۔ اپنے آپ کو پیش کرو۔ ہاں بھائی اور بولو اور کھڑے شروع کرو۔ ہاں بھائی اور کرو۔ ہم آپ سب سے کہہ رہے ہیں میرے بھائیو، جو ہمارے آگے بیٹھے ہیں انہیں تو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے۔ حالات کو دیکھو گے کبھی میں تو ہمت نہیں کرو گے، اور اللہ کی طرف دیکھو گے کہ میرا اللہ آسان کر دے گا، اللہ آسان کر کے تمہیں چلائے گا۔ اللہ پر نگاہ کرو، ادھر ادھر مت دیکھو، حالات کو مت دیکھو۔ حالات تم رہو گے تب بھی حالات کا صحیح کرنا تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ اللہ کی دین کی مدد کے لیے قدم اٹھاؤ گے، اللہ اس کی برکت سے تمہارے حالات بھی درست کرے گا۔ اپنے آپ کو پیش کرو۔ ہمت مردہ تو مدد خدا، آدمی کی ہمت اور خدا کی مدد آتی ہے میرے دوستو۔ ہاں جب ہمت کی تولانی ہے تو پتھر بھی پانی ہے۔ جب آپ کے اللہ کے دین کے تقاضوں پر لبیک کہتا ہے نا تو اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ہاں بھائی کھڑے ہونا شروع کرو۔ دل میں تو بات آئی ہے، شیطان کی بات کو مت مانو۔ حدیث میں آتا ہے شیطان یعدکم الفقر، کہ جب بھی تم اللہ کی طرف قدم اٹھانا چاہو گے
شیطان تمہیں تنگی سے نقصان سے ڈرائے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور اللہ کی مدد یقینی ہے جب ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اپنے آپ کو پیش کرو، دیکھو کون کھڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے سے کہ میں انشاءاللہ تیار ہوں، میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا۔ ہاں بھائی، خود بھی کھڑے ہو، اپنے ساتھی اپنے دوستوں کے ساتھی والوں کو کھڑا کرو۔ ارے بھائیو، اپنے ہاتھ پر رحم کرو، اپنے ہاتھ پر رحم کرو۔ اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دے رکھی ہے، ہاں اس زندگی سے فائدہ اٹھا دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا آپ کو۔ کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو اللہ کے حوالے کرو، دنیا تمہاری اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا، بلکہ خدا مدد کرے گا تمہاری۔ کھڑے ہو کے بولو، کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی بہت سو میں ارادے کیے تھے دوپہر کی مجلس پہ، اور میں تو 10 بجے بھی بہت سے ساتھ میں، وہ تمام کھڑے ہو جاؤ، اور تمام کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی میرے پاس ماشاءاللہ بھی ایسا کے بعد ہمارے بہت سے صحرا کے ساتھی آئے تھے، جنہوں نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم بقرعید کے بعد جہاں جائیں گے، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی دوستوں، اپنے آپ کو پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو پیش کر، اللہ نے ہم تیار ہیں، اللہ آسان کرے گا آپ کے لیے۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی، یہ ہمارے آپ کے ساتھ آپ لوگ ہمت کرو اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوگا، اللہ دے رہا ہے۔ یہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں، ارادہ کریں گے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تو اللہ پاک آسان بھی کر دے گا۔ اسے ہمت کے ساتھ بتاؤ بھائی، اپنی ضرورت سمجھ کے بتاؤ۔ شیطان تو آدمی کو ڈراتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، تنگیوں سے ڈراتا ہے کہ تو جائے گا تو یوں ہوگا یوں ہوگا، لیکن آدمی ہمت کے ساتھ جب ایک قدم اٹھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے داؤ کو کمزور کر دیتا ہے اور آدمی کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ بہت زمانہ ہوگا دوستوں باتیں سنتے سنتے، فیصلہ کریں گے اللہ آسان کرے گا۔ تو ہمت کے ساتھ ہمارے یہ سارے نوجوان سمجھدار لوگ ہیں، بتاؤ بھائی۔ عصر کے بعد بھی ہمارے عصر کے بعد بھی مولانا کے سامنے جو نام آئے تھے تو ساتھی بھی کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمت افزائی ہوتی ہے۔ بہت فکر کی بات ہے کہ پوری بستی میں گزشتہ سال بھی 14-15 ساتھیوں کے علاوہ بہت سب کا وقت باقی ہے۔ 4 مہینے کی جماعت 2 3 ایک ساتھ بھی نکلی ہے اس بستی سے، اللہ نے استعداد رکھی ہے۔ آپ لوگ تھوڑی ہمت کرو بھائی، فیصلہ کرو، جیسے ابھی سنا کہ فیصلہ کرو گے تو اللہ آسان کرے گا۔ بتاؤ دوستو،
جی ہمت کرو بھائی، ہمت مردہ تو مدد خدا. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ قبول فرماوے. اللہ ان کی جوانی کو قبول فرماوے اور ان کے مسائل کو اللہ پاک حل فرماوے. آمین تو کہو بھائی. اور آپ کے لیے بھی اللہ آسان فرماوے. آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے. کھڑے ہو کے بتاؤ، بتاؤ بھائی ہمت کے ساتھ. راستہ تو کھلا ہوا ہے دوستو، ہم چلنا شروع کریں گے آگے کھلا ہوا راستہ ملے گا. بھائی کھڑے ہو کر بتاؤ. بتاؤ میرے بھائیوں، موقع ہے. ہاں بھائی کھڑے ہو کر بتاؤ بیٹا. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. شرماتے کیوں؟ ماشاء اللہ. ملاقات کری نا پھر جان مال تو لگنے والی چیز ہے، نہیں لگائیں گے تو بھی اس دنیا چھوٹنے والی دنیا پہ لگ جائے گی. باقی رہنے والی آخرت ہمارے سامنے ہے، اس پر جان مال لگے گا تو ہمیشہ کی زندگی میں اس کا بدلہ ملے گا. اپنی زندگی کے ہر کام کو دین بنانے اور عبادت بنانے کے لیے دین کی محنت کو سیکھنا ہے اور اس لیے جماعتوں میں جانا ہے. بہت بڑا کام ہے دوستو. اپنی صلاحیت اور عورت سے ڈاکٹر کی ایک کمائی ہوتی ہے، اپنی صلاحیت اور عورت سے ایک میکینک کی کمائی ہوتی ہے، اپنی صلاحیت اور عورت سے ایک مزدور کی کمائی ہوتی ہے. کمائی سب کی ہوتی ہے. جس نے اپنی عورت اور سمجھ میں کمال پیدا کیا، اس کی بہت بڑی کمائی ہوتی ہے. اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جان اور مال اور صلاحیت اللہ پاک نے امانت کے طور پر دی ہے. دین کی محنت میں لگائیں گے آخرت کا بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا. نہیں لگائیں گے تو چھوٹنے والی دنیا پر کھا پی کر ختم ہو جائے گا اور قیامت کے دن حساب باقی رہے گا. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اپنے آپ پر رحم کھاؤ. جیسے مولانا نے فرمایا کہ یہ تو اپنی ذات پر رحم کرنے کے لیے ہیں، اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں پر رحم کرنے کے لیے. ان پر رحم کھا کر ان کو دین پر لانا ہے، اس کے لیے محنت ہے. اس لیے بتاؤ دوستو، ہمت کے ساتھ بتاؤ. اپنی ذات سے اگر کوئی نہیں جا سکتا اور وقت بھی لگ گیا ہے تو اپنے گھر سے بتا. اپنا بیٹا ہے، اپنا بھائی ہے، کوئی ایک آدمی کی گھر سے ترتیب بناؤ، باقی ہر گھر سے ترتیب بناؤ. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم لوگ طلب دکھاؤ. بتاؤ ہمت کر کے بتاؤ. یہ سارے نوجوان ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی ہمت کرو. جائے گا وہی جس کو اللہ لے جائے گا، لیکن جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا اور جو چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا. بتاؤ بھائی، بھائی کھڑے ہو کر بتاؤ. ہر ایک یوں سمجھے کہ مجھے کہا جا رہا ہے. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. بتاؤ دوستو. بھائی آپ لوگ اس طرح پہنچا، وہ شاید کے پاس چلے جائیں. اور بھی کھڑے ہو کر چلے جاؤ. سمجھدار لوگ ہو، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی یہ بات. تھوڑی سی ہمت کر لو، کام ہو جائے گا، بہت بڑا کام ہو جائے گا، زندگیاں بن جائے گی. آپ لوگ قریب آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، ان کے لیے جگہ کرو. من تو ઊંઘ બી નહીં આવે. ઓછો દાડાની હોય તો આવું 4 મહિના કે કેમ રહેવાનું અહીં છોને
એ બીજાને ઘેર તો હું આવતી નથી जी भाई एक રેકોર્ડિંગ बात કરવા જેવું ને देखो ये 5 मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए कोई उठे नहीं, बिल्कुल वकार के साथ जैसे आपने ध्यान से वकार से सुना। जी हमारी मेहनत का दूसरा रुख ये है कि इस वक्त में 5-5 साथी 6-6 साथी बैठ जाएं, आपस में एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखें, मोहब्बत से पूछें और एक दूसरे की तशकील कर लें और इनको खड़ा करो, थोड़े हल्के बना लो भाई। और हमारे साथी भी एक हल्के में आ जाए जहाँ तक मुमकिन। भाई 5-5 साथी हो जाओ, एक दूसरे को पूछो, आवाज ना करे, शोर ना करे। હા મારી જવાબદારી हाँ हमारे किसी भाई का कोई मसला है यही तो उसका हल बताओ। हाँ भाई कोई जबरदस्ती नहीं अपनी लेकिन ये खड़े होकर जाने वाले भाई बैठ जाओ, भाई ये अच्छा नहीं है, बैठ जाओ भाई, हल्का बना लो, बैठ जाओ भाई, आप लोग हल्का बना लो, हल्का बना लो, एक दूसरे को पूछो भाई। ये बच्चों को बिठाओ भाई, ये बैठ जाओ बेटा, अरे थोड़ी देर के बाद कर लेना। भाई पापा रहने भाई सुकून से बैठे मेहनत कर भाई, बैठ जाओ बेटा। जो भाई हिम्मत कर रहा है इसको खड़ा करो, शैतान की कमर टूटेगी और कदम के कदम उठेंगे, अल्लाह को रुकावटें खत्म करेगा। તમારે સાબાનમાં જવાનું? હા એટલે ઈરાદા કરે ને નિયત કરવાનું કીધું છે અને પેરેટા લાગે ફોન પકડાઈને જત કરીએ છીએ કોણ એ બીજા મને આલીને જત કરીએ એટલે હા भाई बैठो भाई को बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। વર્ષનું બોલાય તો ત્યાં જ ये मेहनत हो रही है आपके एक दूसरे के समझाने पर अल्लाह पाक आपको अजर देगा और एक आदमी भी तैयार हो गया तो इसके अमल में आपका हिस्सा हो जाए। लोग खड़ा करके भेज दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ इंशाअल्लाह। अरे आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह कबूल फरमाओ। देखो हिम्मत तो हो रही है, देखो माशाअल्लाह काफी खड़े हो रहे हैं। इसको लो भाई विशाल भाई, बताओ भाई माशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाओ। या हमारे नौजवान चालू है। नियत बनाए में सलाम करें तो सब होगा, कहीं जाता हूँ भाई, इनको ले लो विशाल भाई। देखो माशाअल्लाह साथी तैयार हो रहे हैं, हिम्मत के साथ मेहनत करो भाई। ये इधर वाले बीच वाले साथी हमारे हो जाओ। તો મોલસાબ નથી હો, મારી બી आ जाओ તસવીર भाई आ કરી जाओ શકો છો। आ जाओ
समझदारी यही है। आओ જવું खड़े होकर आओ। તેના વગર ને નહીં જાય એવું ના બને તો ये तो छूटे भी नहीं हूँ कोई अमर तो नहीं पाए ટ્રાવેલિંગ કરતા ને થતું નથી कम से कम तबियत में एक बात ये लो कि अब तक की जो गफलत की जिंदगी हमने गुजारी है इस पर तो तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और इस बात का फैसला करो कि अब इंशाअल्लाह जिंदगी अल्लाह की ताअत में गुजारनी है। और सबसे पहली बात यह है कि आज से 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज हमारी बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, इसलिए हमें एहतिमाम से नमाज पढ़नी चाहिए। और अपने जो भाई नमाज के बारे में नफरत कर रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर नमाज में लाने की कोशिश करो, ताकि हमारे मोहल्ले में कोई एक मुसलमान भी बेनमाजी नहीं रहना चाहिए। अपने घरों में अपने घर की औरतों को भी समझा बुझाकर नमाज की फिक्र दिलाओ, ताकि वो भी नमाज की पाबंदी करें। और अपनी ज़ात से मेरे भाई जहाँ तक हो सके गुनाहों से बचने की फिक्र की जाए, गुनाहों से बचना और अल्लाह की नेकी के कामों में अपने आप को आगे बढ़ाना। आपस में सलाम को जिंदा करो, एक दूसरे को सलाम करना। सलाम जितना आपस में जिंदा करोगे इतना दिलों में अल्लाह मोहब्बत अता फरमा देगा। और जो आदमी दिन भर में 20 मुसलमानों को सलाम करेगा, किताबों में आता है अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। घर में जाओ सलाम करो, घर से निकलो सलाम करके निकलो। जो लोग घर पे जाते हुए और बाहर निकलते हुए अल्लाह की याद करते हुए जाएंगे और निकलेंगे और सलाम करेंगे, अल्लाह उनके घरों में खैर और बरकत के दरवाजे खोल देगा। किताबों यूँ आता है मेरे भाइयों, ये बहुत आसान चीज़ें हैं जिसमें हमारी परेशानियों का इलाज है। हम इसमें अपने आप को लगाएं, अपनी मस्जिदों में बैठ कर जिक्र करें, तिलावत करें, हाँ जमात है उनकी नुसरत करें, उनके साथ बैठें। और कम से कम मेरे भाइयों महीने में 3 दिन की पाबंदी करो, 10वां हिस्सा दिन को दो। इंशाअल्लाह अगर 10वां हिस्सा भी हमने दिन को दिया, अल्लाह इसकी बरकत से हमारी मफ़रत फरमा देगा और अल्लाह मदद करेगा। इसके लिए हमारे बुजुर्ग जो फरमाया ना कि रोज़ाना 24 घंटे का दिन है, उसमें से 2.5 घंटे अपने फारिग करके दीन की मेहनत न लगो। अपनी मस्जिद में मशवरे करके अपने मोहल्ले के एक घर पर जाकर एक मुसलमान की खुशामद करके उसे दीन की मेहनत लाने की फिक्र करो। और महीने के 30 दिन है, इसका 10वां हिस्सा 3 दिन है। 3 दिन अपने हर महीने में फारिग करो, एक हफ्ता तय कर लो, उसमें 3 दिन लगाने हैं। और फिर लगाने नहीं है, अपने मोहल्ले के 10-12 आदमी की मेहनत करके उन्हें लेकर निकलना है। खुद भी निकलो और उनको निकालो। महीने के 3 दिन, 3 दिन में इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखना मिलेगा आपको। आपकी नमाज सही हो जाएगी, ईमान को खूब पहुंच जाएगी, दीन का फिक्र खुदा देगा। और इस कुर्बानी की बरकत से खुदा आइंदा के लिए हमें चिल्ले की तौफीक देगा, 4 महीने की तौफीक देगा और अल्लाह के रास्ते में निकलना आसान हो जाएगा। और साल का चिल्ला है, 12 महीने है, 10वां हिस्सा चिल्ला है, उसकी कोशिश करो, फिक्र करो। और चिल्ले के लिए खुद को भी तैयार करो। अपने घर में जितने जो जवान भाई हैं या हमारे बच्चे हैं, उनको भी बारी बारी हर साल चिल्ले की तकसीमत लाओ। और भाई जहाँ बैठो दीन की फिक्रें करो, आखिरत की फिक्रें करो, मौत के बाद जिंदगी का फिक्र करो। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे दिल की सख्ती को दूर करके हमारे दिल में हिदायत के नूर दाखिल करेगा। करोगे? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना
محمد مبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دے. اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے. اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما اور تیری رضا والے کاموں میں ہمیں لگنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری جان اور مالوں اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما. ہماری جان اور مال صلاحیتوں کو امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں کو اپنے نبی والی محنت کے لیے اور نبی والے مقصد کے لیے تو قبول فرما. اے اللہ اپنے راستے کی نقل و حرکت میں اے اللہ نکلنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما دے. تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما دے. اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر ہر حال میں چلنا آسان فرما دے. ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو تو چاہتا ہے. اے اللہ جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان مطلوب ہمیں نصیب فرما دے. اور اے اللہ وہ مقبول نماز جو تیرے یہاں مقبول ہوتی ہے وہ خشوع خضوع والی نمازیں تیرے نبی والی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں تیرے والے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے اخلاق کو درست فرما دے. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ موت کے بعد کی تمام گھاٹیاں آسان فرما. اے اللہ سکرات موت میں تو ہماری مدد فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، میدان حشر کی لذت رسوائی سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے قبروں میں جا چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما. تیری رضا والی موت نصیب فرما. تیرے راستے کی تیری انتہائی اوپر والی موت نصیب فرما. ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اور اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ میدان حشر کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری جان اور مال صلاحیتوں کو تو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. مولا تو نے ہی توفیق سے ہم سب جمع ہوئے ہیں. اے اللہ جب تو نے توفیق دی تو اپنے راستے میں نکلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. تیرے دین کے لیے جان مال لگانا آسان فرما دے. دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال کر اپنے نبی علیہ السلام کی اپنے دین کی محنت کی محبت ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع افدان ہیں
ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مظلومین کو سجن سے رہائی نصیب فرما، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک سارے جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک سارے اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے تو آفے کے ساتھ تربیت فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر حق محنت پر مجتمع فرما دے، اے اللہ امت کی جان مال ایمان اعمال آبرو عزت معاملات معاشرت اور اخلاق کی مساجد کی مقاصد کی مدارس کی دینی درسگاہوں کی دین کی عظیم محنت کرنے والوں کی اے اللہ جو بھی محنت دین کی نسبت پر جو بھی محنت جہاں کہیں ہو رہی ہے جو تیرے یہاں مقبول و محبوب ہے سب کی تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ سب کی تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو دشمن کے نرموں سے نکال دے، ظالموں کے نرموں سے نکال دے، اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما دے، تیرے بندوں نے تیری نسبت پہ ارادے کیے ہیں، اے اللہ انہیں ارادوں میں استقامت نصیب فرما، ان کے ارادوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے لیے اپنے وقت نکلنا آسان فرما، اے اللہ ان کے خاندانوں کو قبول فرما، ان کی بستیوں کو قبول فرما، اے اللہ اور ایک فرد امت کو تیرے دین کا داعی بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر دلائیں گی دعائیں مانگی ہیں ہم تو اس سے مانگتے ہمیں عطا فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے ہمیں پناہ نصیب فرما، امت کے ایک فرد کو اپنی ذمہ داری پر کھڑا فرما دے اور ایک فرد امت کی جان مال کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے اور اللہ ایک فرد امت کو دین کا سچا داعی بنا دے اور ہم سب کو اللہ پکا سچا نمازی بنا دے، امت میں 100% امت میں اللہ دین کو زندہ فرما دے اور نماز کو زندہ فرما دے اور دین کی محنت کو زندہ فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے اس سفر میں تیرے فضل و کرم سے جو ضرورت خیر وجود میں آیا ہو اے اللہ اسے قبول فرما دے، اس کی تو آبیاری فرما دے، جتنے تیرے بندوں نے جو عزائم کیے ہیں ان کے عزائم کو قبول فرما دے اور ان کے لیے وقت نکلنا آسان فرما دے، آئندہ کے ہمارے اسفار کو تو آسان فرما دے، قبول فرما دے، اپنے مدد شامل حال فرما دے، اے اللہ دین کی حیات کا ذریعہ فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ میں سلام کرتا ہوں، سب سلام کے جواب دے دیں، مجمع بہت زیادہ ہے اور وہ مسافر